بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکیۃ، جس سورت کو پڑھایا جائے گا اس کا نام ہے سورہ اقرا۔ اس سورت کو سورہ علق بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ میں نازل ہوا، سیریل حساب سے 96 یعنی 96 پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 1 ہے، یعنی یہ سب سے پہلی سورت نازل ہوئی۔ رکوع وہاں 1، اس میں 1 رکوع ہے۔ آیاتہا 19 آیتیں ہیں۔ کلمے ہیں 92 اور اس پورے سورت کے اندر 280 ورڈز ہے، حروف ہے، 280 حرف ہے۔ کتنے حرف ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ فعل امر کا صیغہ ہے، پڑھیے۔ بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا فرمایا، جس نے بنایا۔ اب اس کی تھوڑا سا سارے نزول کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اقرا کا معنی پڑھیے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ کو مانا ہے کسی نے، اس لیے یہاں اکثر کی قید لگا دیا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت جو ہے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور کہاں نازل ہوئی ہے؟ غار حرا میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ سے کیا کر لیا؟ زور سے دبایا، سینہ کو زور سے دبایا۔ دبانے کے بعد فرشتہ نے کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پڑھے نہیں، ہم نے پڑھے نہیں، ہم پڑھے نہیں، یہ کہنے لگے۔ تو پھر فرشتہ نے مطلب کیا زور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو مطلب کیا دبایا، اور چھوڑ کر پھر بولا اقرا پڑھیے، تو آپ نے پھر وہی لفظ دہرایا ہم پڑھے نہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ 3 دفعہ سینہ کو زور سے لگا کر کیا کیا؟ دبایا۔ 3 مرتبہ کے بعد 4تھے مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرشتہ کے ساتھ پڑھنے لگے۔ فرشتہ سے مراد وہ ہے جبریل امین علیہ السلام ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک یعنی معلم عالم تک پڑھا۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوا؟ میں نے بول دیا غار حرا میں۔ وہاں فرشتہ آئے، اور فرشتہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو زور سے دبایا، سینہ سے لگا کر زور سے دبایا، اور یہ 3 مرتبہ کے بعد 4تھے مرتبہ جو ہے اقرا سے لے کر ما لم یعلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ اس کا ہے شان نزول۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے۔ اس تقدیر پر اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرأت کا ابتداء ادباً بسملہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی قرأت کا جب ہم ابتدا کریں گے ادباً بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا، یہ کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی خلق جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ تمام خلق کو، تمام مخلوق کو۔ آسان تفسیر ہے۔ آگے خلق الانسان من علق، انسان کو خون سے بنایا، خون سے پیدا کیا۔ انسان کا معنی آدمی بھی ہے، آدمی کو کس سے بنایا؟ خون سے۔ علق کا معنی ہے خون۔ یہاں خون جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک خون تو یہ ہے کہ تم جو بہا جاتا ہے وہ والا خون مراد نہیں ہے۔ یہاں علق کا معنی ہوتا ہے خون کا بستہ، جس کو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں میرے خیال سے یہ پاؤ گے خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی فٹک سے پیدا کیا۔ فٹک سے، کس سے؟ خون کی فٹک کسے بولتے ہیں؟
جمی ہوئی خون کی بوند کو بولتے ہیں الگ. جمی ہوئی خون جو جم جاتا ہے بھائی. ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ مطلب کیا پرورش پاتا ہے تو باپ کا منی ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہ منی پھر لال رنگ میں بدل جاتا ہے، خون میں بدلتا ہے. پھر وہی رنگ جو ہے لال رنگ جو ہے گوشت میں یعنی خون کے بستہ میں یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے. اسی کو بولتے ہیں الگ. واحد ہے اس کا القتن، الگ مصدر ہے یعنی خون کے بستے میں، خون کے بستے سے انسان کو کیا بنایا؟ بستہ. خون سے مانا خون کی فٹک سے. فٹک کا مانا ہے وہ جمی ہوئی خون. اللہ نے انسان کو خون کی فٹک سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے. یہ دوسرا اقرا جو آیا پڑھنے کے بارے میں دوسرے مرتبہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ برائے تاکید ہے، تاکید کے لیے. ایک مرتبہ بول دیا اقرا، پھر دوبارہ اقرا، تو یہ پڑھنے کی تاکید ہے. یہ ایک قول ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امت کی تعلیم و تبلیغ کی خاطر پڑھیے. ایک تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ تمام چیزوں کا علم مطلب کیا پڑھا دیا، جمیع علوم کا علم عطا فرما دیے. اور دوسرے مرتبہ جو مطلب کا پڑھنے کے بارے میں آ رہا ہے اقرا کا لفظ، یہ امت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے، میں نے امت کے تعلیم و تبلیغ کے لیے پڑھیے، یہ مطلب ہے. دو قول ہو گیا، ایک قول تاکید کے لیے اور دوسرا قول ہے کیا؟ امت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اکرم اس میں تبدیل کا صیغہ جس کا معنی بہت بڑا کرم، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. قلم سے لکھنا سکھایا، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد سینے میں محفوظ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ یاد رہے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس وجہ سے جس پڑھائی کو پڑھا جائے اس کو لکھا بھی جائے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علم جو جبد ہوتے ہیں کتابت سے، کتابت کی فضیلت بھی اس سے ہم کو سمجھ میں آئی. کتابت معنی لکھنا، بھائی لکھ کے رکھ لینا. جیسے کہ یہ قرآن لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ پہلے تو لکھا نہیں گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھا دیتے تو صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے. لیکن ابھی اتنے لوگ جو ہے اس اسٹرانگتا کے ساتھ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے کہ بتا دیا جائے اور اس کو محفوظ رکھ لے. اس لیے اس کو لکھنے کی ترغیب دی گئی. لکھنا یہ فضیلت کا کام ہے. تو اس سے لکھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی، اس لیے کہ اس سے بزرگوں کی خبریں، ان کے اقوال اور ان کے کلام جو ہے ضبط ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں لکھنے سے، ہے نا. اور اس کے علاوہ دنیا اور دین کے کام، دنیا کے کام اور دین کے کام اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے. دنیا اور دین کے کام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے لکھنا. اس لیے بتایا گیا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، آدمی کو سکھایا وہ چیز جو نہ جانتا تھا. آدمی کو سکھایا وہ چیز جو، یا آدمی سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم جیسے آدمی نہیں. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھلا دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ سورۃ البقرہ میں حضرت آدم کے بارے میں ایک قول ہے اور ایک قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے. دو قول ہے اس میں. ایک قول حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے سکھایا آدمی کو، اور آدمی سے مراد یا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید عالم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء کا علم عطا فرمائے. یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک یہ نازل ہوئی ہے. آیت کہا غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بات سمجھ میں آ گیا؟ غار حرا سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہی غار حرا میں 30 روزے جو ہم لوگ رکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن اس غار حرا میں تھے. دن میں کھانا پینا نہیں کرتے، رات میں عبادت میں گزار دیتے. اس لیے 30 دن کے روزے ہم پر فرض بھی کیے گئے ہیں، اس سنت کو اپنانے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس نبی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے. غار حرا ہی میں مطلب کہ رمضان مہینے میں جو ہم لوگ 30 دن روزہ رکھتے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ 30 دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو رہے، کھانے پینے دن میں نہیں کرتے اور رات بھر شب بھر جو ہے عبادت میں مشغول رہتے. اس لیے ہم لوگ رات میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں رمضان مہینے میں. بات یہ کلیئر ہو گئی؟ آگے چلو. کلا ان الانسان لیطغی، کلا
ان الانسان لیطغی، کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، اب یہاں حقاً کے معنی میں کریں گے۔ ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سکھایا وہ چیز جو نہ جانتا تھا، تو جب جو چیز نہیں جانتا تھا وہ چیز سکھایا، تو آگے چل کے بتا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، میں نے انسان کو پھر جب ان سارے چیزوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر انسان کو سرکس نہیں بننا چاہیے، ہرگز نہیں بننا چاہیے کا مطلب یہ کہ یقیناً آگے چل کے بتا رہا ہے کہ کلا ہاں ہاں بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، انسان ضرور کیا کرتا ہے؟ سرکشی۔ تگا یدگا باب فتح افتح سے ہے، لام جو ہے تاکید کا ہے، یہاں سمجھ میں آیا؟ فعل مضارع پر اگر لام آ جائے تو وہ تاکید کا ہوتا ہے، یا تو پھر لام ابتدا کا بھی بولا جاتا ہے۔ الراہ استغنا، را یرا دیکھنے کا معنی میں لفظی معنی ہو جائے گا کیا اس کو دیکھا، استغنا اور اس سے بے پرواہ بنتا رہا، دیکھنے کے بعد بے پرواہ بنتا رہا، یہ لفظی معنی ہے جس سے مفہوم واضح ہونا مشکل پڑے گا۔ میں اس کا اصطلاحی معنی کر دیتا ہوں، جس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا؟ یہ آیت کریمہ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے حق میں؟ ابو جہل کے ہاتھ جو ہے کچھ مال کہیں سے آ گیا تھا، کچھ مال ہاتھ کہیں سے آ گیا تھا، تو مال کی بنیاد پر وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرنے لگا، حتیٰ کہ لباس، سواری، کھانے پینے کے معاملے میں وہ تخلفات شروع کیے۔ کیا کر دیے؟ تخلفات شروع کیے، اور تکبر اور غرور میں وہ روز بروز دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ کیا چلا گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ الرہ استغنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا آدمی نے یہ سمجھ لیا، اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا؟ کیا اس نے اپنے آپ کو؟ جب آدمی مال میں تکبر میں مال کی محبت اس کے پاس ہوگی تو تکبر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور لوگوں کو وہ ہیچ سمجھنے لگا، کم سمجھنے لگا، تو اللہ نے فرمایا الرہ استغنا، کیا اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا؟ کیا اس نے اپنے آپ کو جب غنی سمجھ لیا تب نہ وہ سرکشی کر رہا؟ بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔ کس بات پر سرکشی کرتا ہے؟ ان رہ استغنا، اس کا جواب دے رہا ہے اس بات پر سرکشی کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، اس نے اپنے آپ کو مالدار سمجھ لیا۔ آگے چل کے اس کا جواب دیا گیا کہ غنی جو اپنے آپ کو سمجھ لیو، اس کی بنیاد پر اور مال کی محبت میں تم جو ہے تکبر کر رہے ہو، اس کی غفلت کے سبب اس پر تم جو غفلت برت رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے رب کی طرف ایک دن رجوع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، پھرنا ہے، واپس ہونا ہے، کچھ بھی معنی کر لو۔ بے شک اپنے رب کی طرف یا تمہارے رب کی طرف؟ بے شک تمہارے اس لیے کہیں گے کہ مطلب کیا خطاب ابو جہل کو ہے، ابو جہل کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ ابو جہل کے حق میں، کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب تمہیں تمہارے رب ہی کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر اس پس منظر کو نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں غور کرنا چاہیے، اور مال کی تکبر اور غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اپنے رب کی طرف تمہیں ایک دن مر کے مطلب کیا اپنے رب کے یہاں حاضر ہونا ہے تو پھر اپنے مال کا تکبر اور غرور کاہے گا؟ یہی بولا گیا کہ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب کی طرف تمہیں کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے۔ رجعہ مصدر ہے فعلا کے وزن پر۔ آگے بتایا گیا ارأیت الذی کیا ہے؟ ینہا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، ارأیت حرف استفہام ہے جس کا لفظی معنی ہے کیا تو نے دیکھا، الذی اسے جو منع کرتا ہے، کیا تو نے دیکھا؟ یہ برائے تعجب ہے، تعجب کے طور پر۔ اعلیٰ حضرت کا معنی دیکھو گے تو اس میں یوں آئے گا بھلا دیکھو تو، بھلا یہ معنی ہے نا، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے، یہ برائے تعجب ہے۔ کیا ہے؟ کس کو منع کرتا ہے؟ بندن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے، جب وہ، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ عبدن منا بندہ، بندہ سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے۔ یہ آیت بھی ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے حق میں؟ ابو جہل جاہل کا باپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا تھا، منع کیا تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھیے گا۔ اب اسی
ناپاک ارادہ سے، ارادہ باطلہ اور فاسدہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ حاضر ہونے لگا کہ حضور نماز میں ہوں گے، اور لوگوں کو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کر دیا ہوں، اگر میں اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں تو پاؤں گردن پہ رکھ کے کچل دوں گا، الیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ پاؤں گردن پہ رکھ کے، بس سجدے میں رہے گا تو پاؤں گردن پہ رکھ کے کیا کر دے گا؟ کچل دے گا۔ اس کے ماننے والے لوگوں سے کہہ کے مطلب کہ اس ارادہ کے ساتھ، اس غلط ارادہ کے ساتھ آگے بڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں تھے، ابھی ان کے قریب پہنچے بھی نہیں تھے، دور ہی میں تھے، الٹے پاؤں پلٹ کے مطلب کیا پلٹنے لگا، بھاگنے لگا۔ الٹے پاؤں کیسے پلٹنے لگا؟ بھائی آدمی آگے سے ہے اور وہ پیچھے طرف سے آ رہا ہے، یوں ہاتھ کرے گا، ہاتھ یوں آگے بڑھ گئے، جیسے کوئی مصیبت زدہ، جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت سے وہ کسی چیز کو روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے؟ آدمی جب مصیبت میں ہو تو ایسے کر کے رکتا ہے نا، ایسے کر کے پیچھے پیچھے وہ بھاگنے لگا، پیچھے طرف سے الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ الٹے پاؤں جو بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس حالت کو دیکھا کہ بھائی الٹے پاؤں کیوں بھاگ رہا ہے؟ چہرہ کا رنگ تیرا مطلب کا بدل گیا ہے، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ دوسری بات کیا؟ کانپ رہا تھا، تھر 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 کر کے کانپ رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس حال کو دیکھا کہ بھائی کیا حال ہے تیرے ساتھ، کیوں ایسا معاملہ ہے؟ تو لوگوں، ابو جہل کیا کر رہا ہے؟ اے لوگو، اے میرے ماننے والو، میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے درمیان ایک خندق ہے۔ خندق میں سمجھے کہ نہیں؟ گڈھا ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے۔ کیا جل رہی ہے؟ آگ جلائی گئی ہے، اور اس میں پرند جو ہے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ پرند، ارے پرندے بھائی، بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو میرے اور محمد کے درمیان جو ہے کہ خندق ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے۔ کیا جل رہی ہے؟ اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہمارے قریب آتے، کون؟ ابو جہل، اگر ہم قریب میں آ جاتا نا تو فرشتے اس کے وضو ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالتے، جدا کر ڈالتے، اس کے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو کیا کر دیتے؟ ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالتے فرشتے۔ وہ آیا نہیں اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگنے لگا۔ اسی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشارہ کر دیا میں نے۔ وہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ بھلا دیکھو تو الذی ینہا، جو منع کرتا ہے عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے۔ منع کلیئر ہو گیا؟ بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو منع کر رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو، سب کا معنی وہی کر لیں گے، کیا تو نے دیکھا؟ اب یہ معنی نہیں کریں گے، تعجب کا معنی ہے وہی، مفہومی معنی آ گیا۔ بھلا دیکھو تو، ان کان، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، کانا میں ہوا ضمیر کا مرجع ہے ابو جہل، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، امر یامر نصر شروع سے بالتقوی معنی پرہیزگاری، تقوی کا معنی پرہیزگاری۔ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم بتاتا، یا پرہیزگاری بتاتا، ہمارا کا معنی حکم کرنا، بتانا، یا پرہیزگاری بتاتا، یا پرہیزگاری بتاتا، یہ تو لفظی معنی ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھ جائے گا، خوب ہوتا، خوب تھا، کیا خوب تھا، یہ معنی کیا نا، کیا خوب تھا۔ ارے بھائی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع نہ کرتے بلکہ وہ ہدایت پر ہوتے یا پھر پرہیزگاری کا حکم کسی کو بتاتا، یہ بہت ہی اچھا تھا نا، کیا خوب تھا، یہی مطلب ہے، کیا خوب ہوتا، کیا اچھا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پرہیزگاری بھی اختیار نہیں کیا، اور نہ پرہیزگاری کا حکم کسی کو کیا، اور نہ خود ہدایت پر رہا، یعنی ہدایت سے خود مطلب کہ ہٹا رہا، ہدایت سے، راہ راست سے خود مطلب کہ دور رہا۔ اسی کے بارے میں کہا رہا ہے آرائیتا، بھلا دیکھو تو، ان کذبا، اگر جھوٹ لایا، جھوٹ لایا کس چیز کو جھوٹ لایا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جھوٹ لایا، وتولا، اور منہ پھیرا، کس سے منہ پھیرا؟ یعنی ایمان سے منہ پھیرا یا پھر حق سے منہ پھیرا، یہ مطلب ہو گیا۔ اب کذبا کے بعد مفعول کو محذوف مان لینا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جھوٹ لایا، وتولا، اور منہ پھیرا، کس سے منہ پھیرا؟ یعنی ایمان سے منہ پھیرا، مطلب کلیئر ہو گیا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، حرف استفہام یہاں بھی ہے، کیا اس نے نہ جانا؟ فاعل ہے ابو جہل، کون فاعل ہے؟ کیا ابو جہل نے نہ جانا؟ بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ بے، اس کے فعل کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے کرتوت کو، اس کے بےہودگی کو، اس کے طغیان کو، اس کے سرکشی کو، غرور و تکبر کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟
علم یعلم کیا اس نے نہ جانا بان اللہ یرا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی ہاں بے شک یقیناً اگر وہ باز نہ آیا. ینتہی آخر میں یا تھا ینتہیو یجتنبو کے وزن پر لم فعل مضارع پر داخل ہو تو جزم کرتا ہے, آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے ادھر ہی تھا. سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر وہ باز نہ آیا. کون؟ اگر وہ باز نہ آیا ابو جہل اگر وہ سرکشی سے طغیان سے اور غرور اور تکبر سے باز نہ آیا. آگے چل کے ارشاد فرمایا گیا لنصفعن بالناصیہ. ناسیہ کا لفظ پڑھے ہو تم لوگ قدوری میں, پیشانی. ناسیہ کا پڑھے ہو نا, وہی ہے پیشانی. اللہ نصفعن کے بارے میں تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں. یہ جو ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف ہے. اصل میں لفظ ہے لنصفعن عین نجبر ان, جیسے لنفعلن ہوتا ہے جمع متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے, تنوین اصل میں نون ساکن ہی کا نام ہے. نون ساکن کو ہٹا کے یہاں تنوین کر دیا. عین نجر ان نہ لکھا, عین نجر ان لکھا, تو عین نجر ان کا وہی اچارن ہے جو عین نجر ان کا اچارن ہے. بھیا کہ نہیں ہے؟ یہی مطلب ہے. لنصفعن لام تاکید کا یہاں بھی ہے. اگر وہ باز نہ آیا لنصفعن تو ضرور ہم کھینچیں گے پکڑ کر. نصفعن کا معنی ضرور ہم پکڑ کر کھینچیں گے. کس کے؟ بن ناسیہ پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچنا. تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال تو نہیں ہوگا, پیشانی کے بال ہی ہے. پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. پیشانی کے بال بھائی یہ اس کو پیشانی بولا جاتا ہے نا, یہ پکڑ کر کھینچیں گے. تو ضرور ہم اسے جو ہے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. سمجھ میں آیا؟ پیشانی کے بال پکڑ کر کون کھینچے گا؟ پیشانی کے بال پکڑ کر کون بھیجے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کھینچیں گے, فرشتے کھینچیں گے. یہ جو جمع متکلم کا صیغہ لے کے آیا, اگر نبی کریم ہوتا تو جمع متکلم کا صیغہ نہیں لے کے آتا نا. یہ جمع متکلم کا صیغہ اشارہ کر رہا ہے فرشتے کی طرف. فرشتے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور جہنم کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر جو ہے جہنم میں داخل کریں گے, ڈالیں گے. سمجھ میں آ گیا بات؟ کیسی پیشانی؟ ناسیتن کا معنی بولا ہے ایسی پیشانی, یعنی کیسی پیشانی؟ کاذبتن جھوٹی, یہ سب بدل واقع ہے ناسیہ سے. جھوٹی پیشانی. خاطئتن خطا کار, یعنی گناہ کرنے والی پیشانی. وہ تو خطا کار پیشانی ہے ہی ہے. کیسی پیشانی؟ ناسیتن کا معنی کیسی پیشانی؟ کاذبتن خطا کار. فلیدو نادیا لیدعو لینصر کے وزن پر ہے. آخر میں حرف علت یہاں سے بھی گر گیا, واو تھا. ینصر یدعو کے سمجھ میں آیا؟ آخر سے واو ہٹ گیا ہے. تو چاہے کہ وہ اپنی مجلس کو پکارے, چاہے کہ وہ اپنی مجلس کو پکارے. تو اب وہ اپنی مجلس کو پکارے, تو اب اعلیٰ حضرت کا معنی ہے تو اب اپنی مجلس کو پکارے. کیا مطلب؟ ابو جہل جو ہے اپنی مجلس کو پکارے. کیا اپنے مجلس کو پکارے؟ ابو جہل جو اپنے مجلس کو پکارے. اپنے مجلس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا بھی تو لشکر ہے نا, اس کا بھی تو ماننے والا ہے نا. تو اگر وہ اپنے مجلس کو پکاریں گے تو آگے چل کے آیات ارشاد ہو رہا ہے سنج اس زبانیہ, تو ہم جو ہے سپاہیوں کو بلاتے ہیں. اگر ابو جہل, اس آیت کے بارے میں بھی تھوڑا سا ثانی نزول اشارہ میں کر دیتا ہوں, اگر ابو جہل جو ہے اپنے مجلس کو بلاتے نا تو فرشتے بالاعلان اس کو گرفتار کر لیتے. بالاعلان اعلانیہ طور پر مطلب کیا, ابو جہل کو گرفتار کر لیتے اور جہنم میں گھسیٹ دیتے اسی ٹائم. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اسی کے بارے میں کہا کہ چاہے کہ وہ اپنے مجلس کو پکارے, تو اپنے مجلس کو بلایا نہیں تھا. اگر اپنے مجلس کو بلاتا تو فرشتے بالاعلان اس کو گرفتار کر لیتے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں اسی ٹائم کر دیتے. لیکن اس نے اپنے مجلس کو بلایا نہیں تو بالاعلان اس کے ساتھ یہ کام ہوا نہیں. فلیدعو چاہے کہ وہ اپنے مجلس کو پکارے. سندعو الزبانیہ, زبانیہ یہ عرب کے زبان کا لفظ ہے. اند العرب الزبانیہ, تو اند العرب عرب کے نزدیک سپاہی کو بولا جاتا ہے. کس کے بولا جاتا ہے؟ سپاہی کو. اور زبانیہ, اس زبانیہ کو مطلب کیا اردو میں معنی زبانیہ کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ فرشتے
جو ہانک کر جہنمیوں کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں، اس کو بھی زبانیہ بولا گیا۔ ہانک کر مطلب جیسے بکری کو ہانکنا ہوتا ہے نا، بھئی لاٹھی مار کر چلو چلو، اسی طرح مطلب کیا، جہنم کے فرشتے جو ہے آدمی کو ہانک کر جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں زبانیہ، عربی زبان کا لفظ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اب ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ اپنی مجلس کو پکارے، تو اب وہ اپنے مجلس کو پکارے، سند اس زبانیہ، تو ان قریب اگر وہ اپنے مجلس کو بلاتے تو ابھی ہم جو ہے سپاہی کو بلاتے ہیں، سپاہی کو مطلب جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کلا ہاں ہاں بے شک یقیناً ہرگز نہیں، ایسا مت کریو، اس کا نہ سنو، یعنی یقیناً اس کا نہ سنو، یقیناً اس کا، کس کا؟ ابو جہل کی بات نہ سنو، اس کی اطاعت نہ کرو، لا تطع، تکریم کو جن پر ہے باب افعال سے، ہرگز اس کا نہ سنو، واسجد، اور سجدہ کرو، سجدہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو بولا گیا کہ نماز میں اگر دیکھوں، اور نماز سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ نماز میں دیکھوں گا تو پاؤں گردن پر رکھ کے کچل دوں گا، تو اس کے بارے میں آیت کریمہ ساتھ ہی ساتھ نازل ہو گئی اور کہا گیا واسجد، سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھتے رہو، نماز وقترب، اور قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ کا مطلب ہم سے قریب ہو جاؤ، اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔